خوش آمدید، میں ہوں محمد سلیم خوجہ واڈیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لب لباب کا سیگمنٹ اینکر رائے، جہاں ہم آپ کو سنائیں گے مختلف اینکروں کی رائے خود ان کی زبان سے۔ بڑی ڈیولپمنٹ، حکومت نے فوری طور پہ کچھ ایسا کیا جو اس سے پہلے وہ نہیں کر رہی تھی۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا عاصم منیر اب ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تب تک آرمی چیف رہیں گے؟ اور اس عہدے کے ملنے کے بعد قانونی حیثیت کیا ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جنرل عاصم منیر کے لیے سوچنے والی بات ہے۔ کل جب آپ آرمی چیف نہیں ہوں گے تو یہ جماعت آپ کے ساتھ کیا کرے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے تو بہت سارے میڈیا کے لوگ ہیں جو آج کل ٹاؤٹ گیری کر رہے ہیں، یہ ٹاؤٹ کل آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے، آپ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر آپ موجود رہے اور آپ نے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تو آپ کو نظر آئے گا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ لوگ کیسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے فیلڈ مارشل بننے کے بعد بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے، کیا آپ یہ آرمی چیف بھی رہیں گے یا پھر یہ اس سے ابو ہو جائیں گے؟ اب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ان کا کیا عہدہ ہوگا، کیا وہ سبارڈینیٹ ہو چکے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے یا نہیں، اور کیا نیا آرمی چیف آئے گا؟ اور اس سارے صورتحال کے اندر جو ایئر چیف ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا اور ان کے عہدے میں کتنا فرق پڑا، اور کیا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ریٹائر نہیں ہو رہے تو کب تک وہ اپنے اس عہدے پر تعینات رہ سکتے ہیں؟ یہ مارشل کی پاورز کیا ہوتی ہیں، کیا باقی جو دو سروسز چیفز ہیں نیوی اور ایئر والے ان کے اوپر یہ بالا پوزیشن دیکھیں، فیلڈ مارشل کا جو رینک ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ پاکستان کے اندر کمانڈر ان چیف کا کانسیپٹ تھا۔ پھر تو اس وقت ایوب خان جب انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنایا تھا فیلڈ مارشل، تو وہ کمانڈر ان چیف بھی تھے تینوں سروسز کے۔ ابھی میرے تو خیال میں یہ ایک جن صاحب کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ 5 اسٹار جنرل فیلڈ مارشل کہتے ہیں، ریٹائر نہیں ہوتا، دیٹ مینز کہ ان کا یہ رینک اسی طرح قائم رہتا ہے۔ آلدو ابھی آپ نے دیکھا کہ 1971 وار کے بعد مانک شاہ کو انہوں نے دینا چاہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیں گے فیلڈ مارشل کا رینک جب وہ ریٹائر ہوں گے، تو پھر 73 میں ان کو دیا گیا۔ تو آج کی اہم ترین خبر، فیلڈ مارشل، جی ہاں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری، ان کو اب فیلڈ مارشل بنا دیا ہے۔ بہت سارے 5 اسٹار جنرل یعنی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوجی تاریخ کے یہ دوسرے فوجی سربراہ ہیں جن کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اس سے پہلے 1959 میں جنرل ایوب خان نے خود ہی کو اپنی پریزیڈنشل کیبنٹ کے ذریعے یہ عہدہ دیا تھا، جبکہ پاکستان کے آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ عہدہ ان کی گراں قدر خدمات کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ آج پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک نئے اور سنہرے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل حافظ سید جنرل عاصم محمود کو زندگی کے اس نئے سنگ میل کو عبور کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں یادگار شہداء پر گارڈ آف آنر کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، بالخصوص شہداء و غازیوں کے نام کیا۔ فیلڈ مارشل نے یہ اعزاز سول، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھنے والوں کے نام منسوب کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ یہ اعزاز پوری پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں کے لیے ہے، بالخصوص ان شہداء کے لیے جو بھارت کے بلا اشتعال، بزدلانہ اور غیر قانونی جارحیت کے خلاف فولادی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ معرکہ حق میں کامیابی حاصل کرنے والی پاک فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب ہوئی، جس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس اعزاز کو پاک فوج کے بہادر مردوں خواتین کے نام کیا، جو ان شہیدوں کے نام کیا، ان غازیوں کے نام کیا جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور لڑنے کے لیے خود کو پیش کیا۔
گیا. اب ایک تو فوج مقبول ہو گئی. اس وقت فوج نے دوسری طرف اکیلے کریڈٹ نہیں لیا, وہ شہباز شریف صاحب کو بھی ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے جو ٹینک پہ بھی انہیں چڑھا دیا ہے. اور دوسری طرف وہ صدر پاکستان کو بھی, اپنے سپریم کمانڈر کو بھی وہ بلا رہے ہیں. نہیں تو پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے جتنے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ ایسی جگہوں پر کسی فوجی کو اپنے ساتھ جو سٹیج ہے وہ شیئر نہیں کرتے تھے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو تحریک انصاف تھی جو کہ بڑی پاپولر تھی, اگرچہ سٹریٹ پاور اس کی ختم ہو چکی تھی, لیکن ایک ظاہر ہے کوئی پیمانہ تو ہے نہیں, لیکن یہ لگتا تھا کہ بھائی ووٹ پاور اس کی سب سے زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد ان کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک پاپولر جو سپورٹ تھی انہیں, اس کے اندر ڈیفینیٹلی نمایاں کمی ہوگی اور فوج کے حق میں ایک نمایاں اضافہ ہوگا. بلکہ میں نے تو لکھا ہے کل کہ اگرچہ جنرل صاحب, حافظ صاحب جو ہیں وہ بالکل غیر سیاسی ہیں, لیکن وہ سیاسی طور پر اس وقت شاید سب سے مقبول ہے اور ساری سیاسی قیادت کے مقابلے میں اس وقت زیادہ ریلیونٹ ہے. یہ اور توقع یہی کرنی چاہیے کہ یہ آئینی بندوبست اسی طرح برقرار رہے, لیکن پی ٹی آئی کے لیے جو کوئی باعزت ڈیل ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ اپر ہینڈ زیادہ فوج کا ہو گیا اور خاص کر شہباز شریف اور اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو ایک سمجھے قانونی جواز مل گیا, عوامی جواز مل گیا. تو جو پہلے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ بڑے وہ ان پاپولر ہے, حالانکہ کوئی اس کا پیمانہ نہیں تھا, لیکن کہنے والے کہتے تھے. تو یہ تبدیلیاں آئیں. دیکھیں ایز اے سیاستدان مجھے ان کی بڑی قدر ہے اور بڑی ان کی جو ووٹ ہے ہر ایک کی اہمیت ہے اور اس کا ہر ایک کا وزن ہے, لیکن جو سیاست کی ہے انہوں نے, میرا خیال ہے کہ وہ انتہائی یوں سمجھیں کہ جس سے وہ مزید مشکلات میں پھنسے ہیں اور پاکستان کی بھی انہوں نے کوئی آگے بڑھنے میں مدد نہیں کی. میں اگر اس کو احمقانہ سیاست کہوں تو یہ کوئی غلط نہ ہوگا. سیاستدان تو دانش مند ہوتا ہے, وہ راستہ نکالتا ہے. یہ کیسے سیاستدان ہے کہ نہ صرف اپنے راستے بند کرتے ہیں, پاکستان کے بھی راستے بند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ابھی ہم جنگ سے نکلے نہیں ہیں اور آج تحریک اعتماد کی بات کرنی شروع کر دی ہے انہوں نے, اور اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ ان کی ٹائمنگ اس وقت ٹھیک ہے, نہ اس وقت ان کا یہ کہنا درست ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے اگر وہ اقدامات کرتے رہے تو ان کی پاپولیرٹی کو بھی سویئر ڈیمیج ہوگا. میرا خیال ہے کہ بہت کر رہے ہیں جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, وہ کچھ سپیس لیتے ہیں, اور دوسرے ہمارے دوست یوٹیوبر جو ہیں وہ کوئی ریکنسیلیشن ہونے دینا نہیں چاہتے. خاص کر جو انتہا پسند ہوتے ہیں نا پارٹیوں کے, کسی بھی جیسے ملکوں کے انتہا پسند ہیں, وہ جنگ کرا دیتے ہیں ملکوں کے درمیان اٹھا کے. اسی طرح پی ٹی آئی کے جو انتہا پسند ہیں وہ اٹھا کے کہ جی ہم تو پاپولر ہی اتنے ہیں, ہمیں رکھ ہی نہیں سکتے جیل میں. دنیا جو ہے ٹرمپ آئے گا تو وہ پہلے دن جو ہے وہ اسی دن ان کو رہا کروا دے گا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ لاجیکل باتیں ہیں, عقل کی بات کریں, عقل سے آگے چلیں. دنیا میں طاقت کے ساتھ ڈیل کرنے کے طریقے ہیں, آپ کون سا وہ طریقہ اپنا رہے ہیں؟ نہ وہ کوئی پراپر ڈائلاگ کرتے ہیں, نہ لچک دکھاتے ہیں. ایک سے ان کو کے پی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے, اس میں کیا کیا ہے انہوں نے, اس کے ذریعے سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. تو مجھے تو ان کی سیاست میں عقل جو ہے وہ بالکل دور دور تک نظر نہیں آتی. اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں. میرے یوٹیوب چینل لب لباب @ لب لباب 4190 کو سبسکرائب کریں. گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمارا جذبہ ہے.